ایک نوجوان تھا، اپنی ماں کو یتیم خانے چھوڑ آیا، ساتھ میں انتظامیہ کو اپنا نمبر بھی لکھ کے دے آیا کہ جب میری ماں مرنے پہ آئے تو مجھے اطلاع کر دینا، میں نے اپنی ماں کی تدفین اپنے شہر میں ہی، اپنی بستی میں ہی کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ ماں کا جب وقت آخر آیا تو انتظامیہ نے فون کیا، نوجوان میاں آ اپنی ماں کو اٹھا کے لے جا، ماں کا وقت آخر آ گیا ہے، تو نے کہا تھا میں نے اپنی ماں کی تدفین اپنے شہر میں ہی کرنی ہے۔ تو نوجوان آیا، اس نے اپنی ماں کو اٹھایا، اللہ اکبر لے کر جا ہی رہا تھا تو ماں بول پڑی، کہنے لگی بیٹا میری آخر میں ایک خواہش ہے، یہ پوری کر دینا۔ بیٹے نے کہا جی جی اماں جی بولیے۔ کہنے لگا بیٹا یہ جو یتیم خانہ ہے نا، اس کے اندر میں نے کافی دن گزارے ہیں، یتیم خانے کے کچھ پنکھے خراب ہیں جو چلتے نہیں، ہوا نہیں دیتے، پنکھے خراب ہیں، اگر ہو سکے تو میرے مرنے کے بعد یہ پنکھے صحیح کرا دینا۔ بیٹے نے کہا اماں جی تو مر رہی ہے، تیرا تو وقت آخر آ گیا ہے، اب میں پنکھے ٹھیک کرا بھی دوں تو تجھے کیا فائدہ ملے گا؟ ماں نے کہا بیٹا مجھے پنکھے اپنے لیے نہیں چاہیے، میں تو ڈرتی ہوں کہ کل جب تو بوڑھا ہوگا، تیری اولاد جوان ہوگی، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری اولاد تجھے اسی یتیم خانے میں آ کے چھوڑ جائے، شدت کی گرمی میں تو کمرے کے اندر پڑا رہے، اللہ اکبر گرمی میں سسکتا رہے، بیٹا مجھے قبر میں بھی نیند نہیں آئے گی کہ میرا لال گرمی میں سسک رہا ہے۔ پنکھے مجھے اپنے لیے نہیں چاہیے، مجھے تو تیرے لیے چاہیے۔ زندہ ماں سوکھی روٹی کے لیے ترستی رہی، ٹھنڈے پانی کے لیے ترستی رہی، آج جب مری ہے تو نمبردار بیٹے نے آرڈر دے دیا ہے کہ میری ماں کی کلخانی پر کم از کم 50 دیگیں پکنی چاہیے، اور نادان کاش کہ اپنی زندہ ماں کے منہ میں روٹی کا ٹکڑا ڈال دیتا، اپنی زندہ ماں کے منہ میں روٹی کا لقمہ ڈال دیتا، ماں بھی راضی ہو جاتی، اللہ بھی راضی ہو جاتا، اس کا رسول بھی راضی ہو جاتا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر دنیا میں دیکھنا ہو کہ کون سا شخص جنتی ہے کون سا شخص جہنمی ہے تو شناخت کیسے کریں؟ میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ جس شخص پہ اس کے والدین راضی ہیں تو سمجھ لینا یہ شخص جنتی ہے، اور دیکھ لینا جس شخص پہ اس کے والدین ناراض ہیں خفا ہیں تو سمجھ لینا یہ شخص جہنمی ہے۔ جس شخص پہ اس کے والدین